الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب کے لیے 4 اسباب دیے، ان میں سے سب سے عظیم اور سب سے بہترین جو سبب ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے پاس پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی جائیداد ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو پوری دنیا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو گویا کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان 2 طریقے سے پیدا کیے۔ انسان کے اندر ایمان 2 طریقے سے ہے، ایک ہوتی ہے ایمان کی صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت والا ایمان۔ اگر ہمارے اندر حقیقت والا ایمان ہے تو وہ ضرور اثر کرتا ہے، لیکن اگر صرف ایمان کی صورت ہے تو صرف اور صرف وہ خالص ایمان کا ایک پتلا ہے، اس میں بے اثر رہتا ہے، کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے شیر کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت میں شیر ہوتا ہے۔ اگر شیر کی صورت اگر رکھ دی جاوے، شیر کی تصویر اگر رکھ دی جاوے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بچے اس کے ساتھ کھیلتے، اس کے فوٹو سے اور اس کے پتلے سے بچے کھیلتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں شیر آ جاوے تو لوگ دوڑنے لگیں گے، بچے ڈرے مارے رونے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے۔ ایسے ہی ہمارے اندر ایک ہوتی ہے ایمان کی صورت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ایمان کی حقیقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو مانگنا ہے وہ ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی حقیقت آ گئی تو ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادتیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کا پڑھنا سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور دین کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جا رہے تھے تو ایک گھر کے اندر ایک شور برپا ہو گیا۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹا تو جوان ہے، تو گھر کی دیکھ بھالی کر اور میں جہاد کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹا بھی جوش کے مارے کہہ رہا ہے، ابا جان آپ عمر ہو گئی، آپ کی عمر، آپ گھر پہ رہ رہی ہے، میں خود جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اسی میں باپ اور بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے۔ بیٹا کہتے ابا جان اگر دین کے بغیر کی اگر کوئی چیز ہوتی اور آخرت کے علاوہ کی کوئی چیز ہوتی تو میں خوشی سے اب قبول کر لیتا، لیکن یہ تو دین کی چیز ہے، میں کیسے اس کو جانے دے سکتا ہوں۔ پھر آخر میں جب باپ اور بیٹا جب لڑتے اس دین کے لیے تو پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے، چٹھیاں اچھالی جاتی ہے اور اس میں بیٹے کا نام آتا ہے اور بیٹا خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا۔ تو اس بیٹے کا نام تھا سعد رضی اللہ عنہ اور باپ کا نام تھا خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ کیسے ان واقعات کو سن کر ہمارے اندر ایک ایمانی جوش پیدا ہونا چاہیے کہ کیسا ان کے اندر ایک جنگ میں شرکت کے لیے کیسا ان کے اندر جوش تھا۔
اس لیے ہمیں اپنے آپ کے ایمان کو بنانا ہے. اگر ہمارا ایمان بن گیا تو ہر جگہ ہم کامیاب ہے. اگر ہمارا ایمان ناکام ہو گیا تو ہم ہر جگہ ناکام ہیں. سب سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص یا ایک صحابی آئی اور کہا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک عجیب چیز لگی، یہ کیسی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے حجرے مبارک میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی، کہ ایک صحابی آئی اور کہتی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یعنی کیا چیز؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عائشہ، عذاب قبر برحق ہیں. جو برے اعمال لے کر جاتا ہے دنیا سے اس پر عذاب قبر نازل ہوتا ہے، اور جو اچھے اعمال لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. ایک کیا ہی شاندار واقعہ، کیا ایک صحابی جو عازب بن حزام رحمۃ اللہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ کسی صحابی کی انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب قبرستان میں پہنچے تو قبرستان کے اندر ابھی قبر کھودنے کی باقی تھی، تو جس کی بنا پر انتظار کے لیے اللہ کے نبی ایک جگہ بیٹھے، ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے تھے اور زمین کو کھرد رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہا، اے صحاباؤ، جب یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں، جب قبر کے اندر جب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے جب اس کے خاندان والے، اہل والے چلے جاتے ہیں تو فرشتے اس قبر کے اندر آتے ہیں اور اس قبر والے کو پھر بٹھاتے ہیں اور قبر والے کو دیکھ کر، اس کے اچھے اعمال کو دیکھ کر قبر والے کو سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو قبر والا کہتا ہے کہ اللہ. پھر قبر والے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ من دینک، تو وہ کہتا ہے اسلام. اور اس کو اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر دکھایا جاتا ہے، کیونکہ میرا ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ جاوے، تو تصویر دکھا کر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ کون شخص ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ تمہیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرشتے کہتے ہیں زمین سے، اے زمین، تو اس میت کے لیے تا حد نظر، جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک کے لیے تو کشادہ ہو جا. جنت کی کھڑکیوں کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکیوں، تم اس قبر والے کے لیے تم کھل جاؤ، اور اس قبر والے کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہ آرام سے پوری زندگی اب قبر کے اندر وہ گزارتا ہے. لیکن جو بدعمال کرنے والا جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس فرشتے جب ان سے سوال کہتے ہیں من ربک، تو کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں کون ہے میرا رب. جب اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے، تو ہائے ہائے کر کے کہتا ہے میرا دین کیا ہے مجھے پتہ نہیں. اس کو پوچھا جاتا ہے تیرا رسول کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کہتا ہے مجھے ہائے پتہ نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں قبر، ان کے لیے کیا ہو جا، تنگ ہو جا، اور کہہ دیا جاتا ہے جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. تو یہ ہے قبر کا عذاب کہ جو ہر ایک کو قبر کے اندر جانا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے عذاب قبر کو یاد کر کے ہمیشہ اس سے پناہ چاہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. کوئی عذاب قبر کوئی آسان چیز نہیں ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے ایک مرتبہ جب جمنا یدی جو دہلی کے اندر واقع ہے، جب وہ بہت زیادہ پور ہو گئی تو جہاں اس کے پاس میں قبرستان ہے، وہاں قبر پر مٹی جو تھی، قبر کے اندر جو میت تھی، جو میت کھل گئی تو دیکھا لوگوں نے کہ اس قبر والے پر یعنی میت کے پیشانی پر ایک بچھو پڑا ہوا ہے اور اس کو ڈنک مار رہا ہے. اور جب ڈنک مارتا ہے تو پوری میت جو پڑی ہوئی وہ پوری لرزا جاتی ہے. تمام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور تمام ڈر رہے ہیں. اچانک سے ایک دھوبی آتا ہے اور اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے.
ایک بڑا سا پتھر لیتا ہے اور اس میت کے اوپر ڈالتا ہے، تو وہ بچھو اس کے اوپر سے سیدھا دھوبی کے پیشانی پر آ کر زور سے ڈنک مارتا ہے، اور ڈنک مارنے کے بعد وہ واپس اس میت کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو دھوبی اتنا زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے مجھے کتنا زبردست درد ہو رہا ہے کہ آج تک ایسا کبھی درد نہیں ہوا، میرے پورے بدن کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹے چبھ رہے ہو، اور میرے پورے بدن کے اندر آگ کے شعلے برپا ہو رہے ہو۔ ایک بچھو جو باقاعدہ اس کے پیشانی پر کاٹنے سے اتنا درد ہو رہا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، عذاب قبر سے تو بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اب بتلایا کہ عذاب قبر سے بچنا ہے تو کیسے بچیں؟ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ہمارے لیے ذریعہ بنایا تھا، رمضان کا مہینہ جو ہم سب کو عطا فرمایا تھا، لیکن آج وہ بھی اس کی آخری گھڑیوں پہ آ چکا ہے۔ اب اس کی آخری گھڑیاں باقی ہیں۔ کیا پتہ آج اعلان ہو جاوے کہ بھئی چاند ہو چکا ہے اور کل عید ہے، تو ہمارے آخری رمضان کی گھڑیاں اگر ہم نے اس کو قیمتی کے ساتھ گزار دی تو ہمارے لیے کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے عطا فرمائے تھے، ایک رحمت کا عشرہ وہ گزر گیا تو اللہ نے کہا اے میرے بندے جا تجھے مغفرت کا عشرہ دے رہا ہوں، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا۔ اب ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا عشرہ، خلاصی کا عشرہ عطا فرمایا، وہ بھی اب چند گھنٹیوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں تعلیم کے بعد ہر ایک بندیوں سے اور اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر ایک ان چند گھنٹیوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کہ جس کی بنا پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گے اور ہماری آنکھ سے خلاصی کر دے گے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک جب چاند کا وقت ہو جاوے، اعلان ہو جاوے، تو اس کے بعد لیلۃ الجائزہ کی رات شروع ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے پورے رمضان، جب پوری رمضان کے اندر ہم نے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندوں کو اس کی مزدوری عطا فرما دی جاوے۔ جس طرح بچہ پورے مہینے، پورے 6 مہینے 7 مہینے محنت کرتا ہے، اس کے بعد امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد اس کو نمبرات دیے جاتے ہیں، جائزہ انعام دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پورے مہینے قربانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آج کی رات میں پھر اس کو جائزہ یعنی انعام دیتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات کو بھی بڑی غنیمت سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس رات آوے اور لوگوں کے اندر درمیان میں باتیں کرنے میں اور دیگر چیزوں میں اپنے آپ کو سنوارنے میں گزار دے رہے، اور یہ رات ہمارے لیے جائزہ تھی، انعام کی رات تھی، اور وبال بنتے ہوئے گزر جا رہی۔ اس لیے اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اس رات کو اچھے سے اچھے بنانا ہے۔ اس کے بعد جب کل یا پرسوں جب عید کا دن آ جاوے تو عید کے بارے میں ہم یہ ہے کہ عید کے دن ہمیں روزوں سے اور تمام چیزوں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عید کا لفظ یہ عود سے ہے، عود کے معنی ہے لوٹنا، یعنی ہر سال یہ لوٹتا ہے، اور فطر کے معنی ہے توڑنا یعنی ختم کرنا، یعنی عید الفطر یہ روزوں کو توڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر گئے تو مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دو دن جو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن اور عید الفطر رمضان عید کے دن لوگ کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ما ہذان الیومان، ان دونوں تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا لعبنا فی الجاہلیت، کہ ہم ان 2 دنوں میں جاہلیت میں کھیلا کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بھی بہترین انداز میں بدل کر آپ کو لیے عطا کر دیا، وہ ہے ایک عید الاضحیٰ کے نام سے اور ایک عید الفطر کے نام سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی عید الفطر، وہ کس لیے عطا فرمائی کہ ہم اس عید کے دن خوش رہے، اپنے اہل و عیال سے ملے اور اپنے آپ کو اچھی طرح زندگی سنوارے۔ لیکن آج جب دیکھا جاتا ہے عید الفطر آتی ہے اور اس کے رمضان کے بعد کے جب ایام آتے ہیں تو اس وقت انسان ایسا کہ جیسے کہ اس کو قید سے چھڑایا ہوا ہو۔
پورے رمضان تو بندہ نمازوں کی پابندی میں، قرآن کی تلاوتوں میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے، رمضان کے بعد کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں بہت ضروری چیز ہے کہ جس طرح ہماری رمضان کی زندگی گزری، ایسے ہی ہمیں اپنے اس کے بعد والی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھلایا گیا تو اس وقت بہت سارے عذابات دکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ جو مبتلا تھے وہ عورتیں عذاب میں مبتلا تھیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جس سے، کیونکہ عورتوں میں اور ماں اور بہنوں میں جو زیادہ تر جو چیزیں گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے وہ ہے غیبت ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک چند دنوں کی زندگی ہے جو ہمیں اس کو گزار کر چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کہ اے میرے بندیوں اور میرے بندوں، جب میں نے آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی تو میری اطاعت میں گزارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گزارو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعض نے رسول کا بھی لقب دیا ہے، بعض نے رسول بھی کہا ہے، وہ ایک مرتبہ کسی کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کام کرنے کے بعد جب ان کے سیٹھ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ککڑی لاؤ۔ ککڑی لائی گئی تو سیٹھ نے کہا کہ لو لقمان تھوڑی سی ککڑی تم بھی کھاؤ۔ تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ککڑی کو کھایا اور چبا کر کھا گئے۔ تو جب سیٹھ نے اس ککڑی کو کھایا تو سیٹھ نے دیکھا کہ یہ تو زہر سے بھی زیادہ سخت بیکار چیز ککڑی ہے۔ تو لقمان حکیم سے پوچھا کیا آپ کو جو ککڑی دی تھی وہ کڑوی نہیں تھی؟ لقمان حکیم نے کہا ہاں کڑوی تو تھی، لیکن پوری زندگی جب آپ نے میرے پر انعامات برسے، آپ نے میرے پر خیر خواہی کی، اور ایک ککڑی جو کڑوی آ گئی تو اس میں کیا میں اپنے منہ کو بگاڑ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی انعام کے ساتھ گزاری، پوری زندگی خیر خواہی کے ساتھ گزاری، بہترین زندگی عطا فرمائی۔ کبھی کچھ حالات آ جاوے ہم پوری زندگی کو برباد کر ڈالتے ہیں، پوری زندگی اللہ تعالیٰ پر ہم باغ ٹالنے لگ جاتے کہ اللہ تو نے میرے اوپر ہی مصیبت ڈال دی، اس طرح کے لقبات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں لگانا ہے۔ ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص آئے اور اس شخص نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، میں اپنی زندگی کو گزاروں اور اپنے آپ کو ظلم کی زندگی جو میرے اندر ہے، گناہوں کی جو زندگی میرے اندر ہے، میں اس سے پاک صاف ہو جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف 5 کام کر لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا کہ مجھے بتائیے کہ 5 کام کون سے ہیں؟ کہا کہ اگر آپ کو نافرمانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو نافرمانی کرنی ہے تو آپ اللہ کے رزق کو نہ کھائیں۔ تو وہ تعجب میں ہو گیا کہ بھئی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر سب اللہ کا رزق ہے، تو میں اگر نہیں کھاؤں گا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو کہا کہ یہی تو چیز ہے، اگر آپ کو نافرمانی کرنی ہے تو آپ پر شرط لگا دو کہ میں اللہ کے رزق کو نہیں کھاؤں گا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری نصیحت کی، اگر آپ کو اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنی ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ تو کہا کہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کی زمین ہی تو ہے، میں یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ کہا کہ یہی تو چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ سے ہو جاتی ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ یہ بھی نہیں۔ پھر تیسری چیز بتائی، اگر آپ کو گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ کرو کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہوں۔ کہا کہ ایسی جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہوں تو وہاں میں گناہ کر سکوں۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ جب ملک الموت آپ کے پاس آوے اور آپ کو لینے کے لیے آوے کہ چلو، تو آپ کہہ دیو کہ تھوڑی دیر مہلت رکھو، میں تھوڑی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دوں۔ اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے
تو آپ گناہ کرو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، ملک الموت کب آ جاوے مجھے پتہ نہیں، اور ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہو سکتی اور ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر پانچویں چیز جو آخری چیز بتلائی کہ جب آپ یہاں سے آخرت کی طرف چلے جاوے اور اللہ تعالیٰ کہ فرشتے آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاوے جہنم میں، تو اس وقت ان کو انکار کر دیو کہ میں جہنم کے اندر نہیں جاؤں گا۔ تو کہا کہ تو میں بھی یہ بھی چیز نہیں کر سکتا۔ پھر اخیر میں جو شخص جو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، اس نے کہہ دیا حضرت میں سمجھ گیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی کبھی اب نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ زندگی گزاروں گا، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں جو آپ نے بتلائی ہیں میں وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ نہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو میں ختم کر سکتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے نکل سکتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ سے میں چھپ سکتا ہوں، نہ ملک الموت کو روک سکتا ہوں، اور نہ دوزخ کے فرشتوں کو میں منع کر سکتا ہوں، تو میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں؟ تو یہ تھا کہ جس کے اندر جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنے ایمان کو مضبوط کروایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی خاطرداری کرنی ہے، اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں کہ نہیں لگی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں۔ اس طرح کا محاسبہ کرنا ہے، روزانہ آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میرے اندر ترقی ہو رہی ہے کہ تنزلی ہو رہی ہے، میں کون سی راہ میں جا رہی ہوں۔ جب ہم اس طرح کی راہیں دیکھیں گے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے ایک رابعہ بصریہ جو بہت اللہ والی تھی، بہت اللہ والی، کہ جن کے ایمان کی مضبوط اتنی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ یہاں دنیا سے چلے گئے تو اس وقت کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے سوال پوچھا، اے رابعہ بصریہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو گیا، جب مجھے قبر میں رکھ کر جب سب لوگ چلے گئے تو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا من ربک، من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آسمان سے آئے ہیں۔ کیا آسمان کی مسافت دنیا سے کتنی ہے؟ کتنے کلومیٹر اور کتنے میل دور ہے؟ کہا کہ 500 سال کلومیٹر کے برابر ہے۔ کہ جب تم 500 سال کی مسافت کو طے کر دنیا میں آ کر اللہ کو نہیں بھول پائے تو میں جیسی رابعہ بصریہ 2 گز زمین کے اندر کیا ہی اندر چلی گئی اور میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ یہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے بدولت یہ رابعہ بصریہ نے جواب دیا۔ اگر ہمارا بھی ایسا ایمان، پکا ایمان ہو تو ہم بھی جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ ان فرشتوں کو کہہ سکیں کہ بھئی میرا رب تو اللہ ہے، میرا اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ یہ تب جا کر کہہ سکیں گے جب ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، ایمان کا پکا ہوگا، تبھی تو جا کر ہم صحابہ کے واقعات کو دیکھتے کیسے ٹھوس کے ساتھ جاتے تھے اور للکار کر غیر لوگوں کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو مشرکین کے سامنے للکار کر بولتے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مسلمان ایمان والے رہے۔ ہم صحابہ والی زندگی کو گزاریں گے، صحابیات والی زندگی کو ہمارے گھروں میں لائیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہماری کامیابی ہوگی۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان کی فکریں جب ہمارے اندر ہوگی تو ہمارے بچے اور بال بچوں میں، ہمارے گھر والوں میں اور تمام چیزوں میں آئے گی۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور رہ گیا تو ہمارے بچے بھی کمزور رہ جائیں گے، ایمان سے دو بیٹھیں گے۔ چھوٹی سی ایک ہوا آئے گی اور ہمارے ایمان کو لے کر چلی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مسلمانوں کے گھروں کے اندر کیسے مسلمانوں کی بچیاں اور بچے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ افسوس اس والدین پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھول گئے۔ جب ہم ان بچوں کے سامنے اپنے
صحابہ و کرام کے اور صحابیات کے واقعات کو بیان کریں گے، ان کے ایمان کے للکار کو بیان کریں گے کہ ان پر کیسے ایمان داخل ہوا ہے۔ آج ہمیں مفت میں ایمان مل گیا، جس کی بنا پر آج ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے واقعات کو سنانا ہے، ابو مسلم خولانی کے واقعات کو سنانا ہے۔ یہ ایک ایسے تابعی تھے کہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح آگ میں ڈالے گئے تھے، آگ ان کے لیے نرم ہو گئی تھی۔ ابو مسلم خولانی ایسے تابعی ہیں کہ جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی، آگ کے شعلے بھڑکائے گئے تھے، لیکن آگ ان کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اندر ایمان کی فکر تازہ ہوگی، تو ہمارے اندر سے ایمان کا جانا، ایمان کا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے، حج کر کے مدینہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے لگ گئے، اور اس بیماری کی جو بات بہت سارے ملکوں کے اندر مشہور ہو گئی، تو یمن کے اندر ایک شخص اسود انسی کر کے جو مدعان نبوت کرنے لگا، نبوت کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں بھی ایک نبی ہوں، لوگ مجھے مانو، میرے پر بھی اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، وہ اسود انسی کے ایمان پر لے آئے، حالانکہ وہ کوئی حقیقت میں نبی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، لیکن اسود انسی مدعان نبوت کھڑا ہو گیا، نبوت کے دعوے کرنے لگا، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیا۔ لیکن جن کے ایمان مضبوط تھے، پکے تھے، وہ اس کے خلاف رہے، اس کی مخالفت کرتے رہے، اس کو گراتے رہے، اور جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اسود انسی کی خلاف ورزی کی، تو اسود انسی نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کو طرح طرح کے عذاب ڈائے۔ ان میں سے ایک شخص تھے، ایک تابعی تھے، جو ہے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن پر طرح طرح کے عذاب ڈائے۔ ان میں سے ایک سب سے زیادہ جو مشہور، کہ جب ان کے لیے بڑی سی آگ بھڑکائی گئی، آگ کے شعلے بھڑکائے گئے، اور ابو اسود خولانی کو زنجیروں میں باندھ کر آگ کے سامنے رکھا گیا، اور کہا گیا، اے ابو مسلم خولانی، کیا آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ ابو مسلم خولانی جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا، کیوں نہیں، میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، وہ اللہ کے سچے اور برحق نبی ہیں۔ پھر کہا، کیا آپ مجھے رسول مانتے ہیں، مجھے نبی مانتے ہیں، میرے پر وحی نازل ہوتی ہے؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی شاندار جواب دیتے ہیں کہ میرے کانوں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ یعنی بڑا کوئی انسان ہو اور اس کی آواز اگر ہم برابر دھیان سے نہ سنیں تو اس کو کیسا غصہ آئے گا، تو ویسا غصہ، اس سے بھی ڈبل غصہ اسود انسی کو آتا ہے، لیکن وہ تھوڑے دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر سے وہ سوال کرتے ہیں، اے ابو مسلم خولانی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں؟ تو فوراً وہ جوش کے ساتھ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، کیوں نہیں، وہ اللہ کے پکے سچے رسول نبی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، تو فوراً ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات میرے کانوں نے سنی نہیں، تو فوراً ان کو ابو اسود انسی ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ اس تابعی کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر کسی جلے، بغیر کسی ان کو درد ہوئے، وہ آگ میں سے واپس نکل آ جاتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر اسود انسی اور اس کے کارکن ڈر جاتے ہیں، اور خوف کے مارے یہ چیز کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جلاوطن کر دو، اس ملک سے اس کو نکال دو۔ پھر اس ملک سے، اس شہر سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ ابو مسلم خولانی پھر وہ مدینہ کی طرف رخ لیتے ہیں، مدینہ کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابو مسلم
خولانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے سامنے اپنے گھوڑے کو باندھتے ہیں اور مسجد نبوی میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی پردیسی لگتا ہے، اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا میں یمن سے ہوں۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی کہ جن کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اب ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ الحمدللہ وہ اچھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہو جاتا اور کہتے ہیں کیا آپ وہی ہیں کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ تو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمارے سامنے مدعان نبوت کے خلاف ورزی کرنے والے شخص اور آگ سے خلاصی، آگ سے بچنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات کروا دی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر ایمان کا ولولہ ہوگا، ایمان کا جوش ہوگا، ایمان کی باتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے۔ ابھی رمضان تھا تو ہمارے اندر اعمال تھے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ تھا۔ رمضان گیا نہیں، ہماری قرآن بن کر کے کباٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیاطین کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں میں کیا کہوں، بہت ساری عورتیں اپنے عملات کروانے کے لیے جاتی ہیں۔ وہ کیوں جاتی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ 11 مہینے تک اپنے گھروں میں عبادت خالی ہو جاتی ہے، گھروں سے عبادت ختم ہو جاتی ہے، قرآن بند ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر کیا گھر پہ آوے۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہمیں 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو روزانہ کچھ بھی حصہ، تھوڑا سا بھی حصہ ہمیں پڑھنا ہے اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سارے احسانات ہیں، ان کے لیے درود بھیجتے رہنا ہے۔ ہمیں پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق گزارنی ہے، تبھی جا کر ہمارے پوری زندگی اللہ اور ایمان والی بن جائے گی، پکے اور سچے ایمان والی بن جائے گی۔ کیونکہ مولانا عمر صاحب کہ جو بہت بڑے مشہور دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے مشہور شخص گزرے ہیں، بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، ان کی والدہ ان کی بہت اچھی تربیت کیا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے مولانا عمر صاحب کے بارے میں کہ ان کی والدہ ان کو بچپن میں کتے اور بلی کی کہانیاں نہیں سنا دیتی، بیٹا بھوت آ گیا، یہ آ گیا، ایسی باتیں نہیں سنائی تھی، بلکہ ان کو عذاب قبر کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی آخرت کی باتیں، قیامت کی باتیں سنائی کرتی تھی۔ اور اتنی سنائی کہ ایک مرتبہ وہ فرش پہ سوئے ہوئے تھے، زمین پر سوئے ہوئے تھے، اور ان کا بھائی، چھوٹا بھائی وہ پلنگ پہ یعنی چارپائی پہ سویا ہوا تھا۔ اچانک سے ان کا چھوٹا بھائی رات کی نیند میں ان پر گر جاتا ہے، وہ فوراً چلانے لگتے اور کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، امی چلو بننے۔ اتنا یعنی کہ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی بچپن میں جب ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان کی باتیں، صحابہ کی قربانیاں، صحابیات کی قربانیاں ڈالیں گے تو ان کے اندر پیوست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفو والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفو والغنی یا رب العالمین۔ اللہم الحمدللہ الذی آتانی یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، شیعہ ہیں، خطا کار ہیں، پاپی مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ ظاہراً باطناً بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ چپکے سے، علانیہ، اے اللہ ایسے گناہ کیے ہیں
کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ ہم پر تھکنے لگ جاوے۔ اے میرے مولا کریم آقا تو ہمیں معاف فرما لے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے رمضان میں ہم نے جو جو عبادتیں کی ہے، اے اللہ نمازوں کو اہتمام سے پڑھا ہے، نوافل کو پڑھا ہے، اے اللہ قرآن کو پڑھا ہے، بہت سارے اللہ اذکار کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہماری ترقی عطا فرما، ہماری اصلاح عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم آقا ہمیں دنیا کے اندر آخرت میں دونوں جہاں میں ہماری عزت عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم آقا اے اللہ تیری جو بات کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقے ہیں اس پر چلا دے، ہماری زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لا دے۔ اے میرے مولا کریم آقا اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کٹورا اللہ بنائے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہی تو ہمارا خالق ہے، تو ہی تو ہمارا رازق ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ اے میرے مولا کریم آقا اے اللہ تو ہمیں عطا فرما لے، ہماری جولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہماری گودوں کو بھر دے۔ اے میرے مولا اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو کینہ کپٹ غیبت تمام چیزوں سے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری حرکتوں کو سدھار دے، ہمارے خیالاتوں کو پاک کر دے، ہماری زبانوں کو اے اللہ تیرے بول بولنے والی بنا دے، ہمارے کانوں کو اے اللہ تیری اطاعت کرنے والے اور تیری اللہ صحیح چیزوں کو سننے والے بنا دے۔ اے میرے مولا کریم آقا ہمارے قدم تیری راہ ہدایت پر چلنے والے کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی برے اعمال ہیں، جتنے بھی بری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں پاک صاف کر دے۔ اے میرے مولا اے اللہ ہم بگڑ چکے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کو قوی کر دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو قوی کر دے۔ اے اللہ جس ماں کے 4 بچے ہو ان میں سے 3 بچے اللہ پاک صاف ستھرے ہو اور 1 بچہ میلا کچیلا ہو، تو اس ماں کی توجہ جو میلے کچیلے اس پر زیادہ رہے گی، اور جو پاک صاف ہے اس کو تو کوئی بھی سنبھال لے گا، اس کو تو کوئی بھی پنبھالے گا، اس کو تو کوئی بھی سنوارے گا، لیکن وہ میلے کچیلے جو بچہ ہے اس کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تو وہ ماں اپنے بچے کو اللہ صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی میلے کچیلے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اللہ بگڑی ہوئی کو بنا دے، اے اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ اب تو رمضان کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے، کیا پتہ یہ آخری گھڑیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری تمام چیزوں کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ وہ واقعہ، اے اللہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین یاد آ رہی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص، وہ بندہ، وہ بندی جس کو رمضان عطا ہوا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئے ہو، وہ بدکار ہے، وہ بیکار ہے، وہ ناکام ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اللہ اس بد دعا سے ہمیں بچا لے، ہماری مغفرت کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما لے۔ اے اللہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خاتمہ بالخیر ہے، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ وہ امام صاحب وہ یاد آتا ہے کہ جس نے 30 سال بغیر اجرت کے اللہ امامت کروائی، لیکن جب اے اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایمان کے بغیر ہو رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی حرکات کے لوگوں کو اللہ برے القاب سے پکارنے کی وجہ سے
اے اللہ ہماری خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، اے میرے مولا کریم آقا ہمارے کو عذاب قبر سے بچا لینا، اے اللہ یہاں سے، اے اللہ جب ہمارے یہاں وقت آ جائے گا، ہماری جب گھڑی آ جائے گی، اس وقت ہماری جتنا اللہ ہمارا نام سب لوگ بھول جائیں گے، سب لوگ یہی کہیں گے ارے میت ہو گئی، ارے میت میں جانا ہے، میت ہماری یہاں رکھی ہوئی ہوگی، اے اللہ لوگ اٹھانے والے آ جائیں گے، اے میرے مولا ہمیں پاک صاف کریں گے، اے اللہ ہمیں نہلائیں گے دھلائیں گے، اس سے پہلے اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے بدن کو ناپاکیوں سے پاک کر دے، اے اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے، اس کے بعد اے اللہ اس کو لے کر مسجد کے اندر جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اے میرے مولا ہماری نمازوں کو خشوع خضوع والی بنا دے، اے اللہ لوگوں کی نماز پڑھنے سے پہلے ہماری نمازوں کو درست کر دے، اے اللہ وہ وقت کیا حشر ہوگا کہ لوگ ہماری نمازوں کو پڑھ رہے ہو اور ہماری نمازیں درست نہ ہوئی ہو، اے اللہ کیا حشر ہوگا اس وقت، ہماری نمازیں اللہ ایسی قضا ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے اللہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، اے اللہ کیا آج بچے نے ہمارے کو ناپاک کر دیا اور نماز کا وقت چلا گیا، اے اللہ ہماری نمازوں کو درست کر دے، اے اللہ ہماری نمازوں کو صحیح خشوع خضوع کرنے والی بنا دے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی بہترین کہا کہ لوگوں میرے جیسی نماز کیا کہا کہ میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی نہیں، بلکہ تم مجھے جیسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسی نماز پڑھو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی تو لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن جیسے میں حرکات اور سکنات کر رہا ہوں، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسی تو لوگ نماز پڑھیں گے، اے میرے مولا ہمیں 5 نماز تو نے عطا فرمائی، 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی اور 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا، لیکن اللہ اس میں بھی ہم سستی کر رہے ہیں، تیری یہ والی عبادت کے اندر بھی ہم سستی کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری نمازوں کو درست کر لے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اس کے بعد اس میت کو قبر کی طرف لایا جائے گا، قبر کے اندر رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے سوال کریں گے من ربک کا تیرا رب کون ہے، تو اللہ ہمیں تیری اطاعت کرنے والا بنا دے کہ جس کی بنا پر تیرا رب کون ہے اس وقت ہم تیرا نام لے سکے، ورنہ اللہ اگر ہم نے تیری اطاعتیں نہیں کی، تیری نافرمانیاں کی تو اس وقت کہیں گے اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، فرشتوں کو کہیں گے ہمیں تیرا نام معلوم نہیں، اے میرے مولا اے اللہ تو ہماری مغفرت کرنی، اے اللہ ہماری اطاعت، اے اللہ تیری اطاعت کرنے والی زندگی بنا لے، اے اللہ کیسے گناہ کرے، اے اللہ من ربو کا، اے اللہ تیرا رب کون ہے تو سب سے کیا جواب دیں گے، اے میرے مولا تو اپنی اطاعت کرنے والی زندگی بنا لے، اے اللہ من دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو سب تم کیا جواب دیں گے جب ہماری اسلام والی زندگی نہیں ہوگی، ظاہر ہے تو ہم مومن ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تیرے نافرمان بندے، اے اللہ من نبیوں کا جب پوچھا جائے گا، اے میرے مولا تیرا رب تیرے نبی کون ہے تو سب تم جواب دیں گے میرے نبی محمد ہے، ہم جواب تب دے پائیں گے جب ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزر رہی ہو، اے اللہ ہماری زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، اے میرے مولا اے اللہ وہ تینوں سوالوں کے جوابات اللہ آسانی کے ساتھ مرحمت فرمانا، اے میرے مولا اس کے بعد ہمارے لیے حشر قائم کیا جائے گا، اے اللہ اے میرے مولا ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ نام اعمال عطا فرمانا، اے اللہ وہ وقت کیا ہی بدحال ہوگا جب ہمارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں عطا کر دیا گیا کہ شخص تو ناکام ہو گیا، اے میرے مولا ہمیں ناکامی سے بچا لے، ہماری کامیابی کر دے،
اے اللہ اس کے بعد ہمیں حوض کوثر پر لایا جائے گا، حوض کوثر پر ہمارے نبی ہمارا انتظار کرتے ہوں گے، اے میرے امتی میرے پاس آ جا، لے حوض کوثر کو پی لے۔ لیکن پیچھے سے فرشتے آ کر ہمارے کو گھسیٹ کر لے جائے کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے اے فرشتوں کس کو لے جا رہے ہو؟ یہ میرا امتی ہے، تم اس کو مت لے جاؤ۔ لیکن فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول کفار مشرکین آپ کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ کو پریشان کرتے تھے، لیکن آپ جب قبر میں تھے آپ کی امتی آپ کی سنت کے خلاف ورزی کرتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اے اللہ ہمیں حوض کوثر سے محروم مت فرمانا۔ اے اللہ اس کے بعد ہمیں پل صراط کا منظر یاد کیا جائے گا، پل صراط ہمارے لیے قائم کیا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو پل صراط پر اللہ بجلی کی طرح ہم نکل جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے، ہمارے اعمال کو صحیح کر دے، ہمارے گھریلو حالات کو صحیح کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما لے، برکت نازل فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے اندر اللہ محبت عطا فرما، ماں بیٹیوں میں، باپ بھائی میں، باپ بیٹے میں۔ اے اللہ ایسے اس سوسائٹی میں بھی ایسے واقعات کہ باپ بھائی باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہے، ماں بیٹی سے نہیں بول رہی ہے، کیا حالات ہے۔ اے اللہ جب جنت قائم کی جائے گی تو اس وقت اللہ ہمیں جنت کے اندر آسانی کے ساتھ ہمارا داخل کروا دینا۔ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ ہم حساب کے قائل نہیں ہیں، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ ہمارے اندر، اے اللہ جب دنیا میں کوئی حساب دینا ہو تو اللہ ہم ڈر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، ایک روپے کا حساب لیا جاتا ہے تو اللہ ہم نہیں دے پاتے۔ اے اللہ یہ آخرت کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ اے اللہ آخرت میں حساب کیسے دے پائیں گے؟ کتنا سارا اللہ تیری نعمتیں ہم نے گزاری۔ اے میرے مولا، اے اللہ یہ چند گھڑیاں ہے، اللہ تو اس کو صحیح گزار دے۔ اے میرے مولا، اے اللہ رمضان والی جس طرح زندگی تھی اس کے بعد آنے والی پوری زندگی عطا کر دے۔ اے میرے مولا، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ یہ آخری گھڑیاں ہیں، تو ہماری اس آخری گھڑیوں کو، ہماری دعاؤں کو، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس محفل میں آئے ہوئے ان کے تو پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا جو ہم نے آج باتیں سنی ہیں پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کا حصہ فرما، اور جتنے بھی شر سے حفاظت کری ہے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں آنے والی تمام خواتین اور جو نہیں آئے کسی کام کی وجہ سے ان کی تمام کی خواہشاتوں کو، جائز خواہشاتوں کو پوری فرما۔ اے میرے مولا اے اللہ ہماری دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا